آگے رب ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، ٹھیک ہے، تو پھر جان بوجھ کر اللہ کے شریک تم نہ بناؤ۔ مطلب اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی نعمتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے، کہ مخلوق قدم سے وجود میں لانا، پہلے کچھ نہیں تھا، تم لوگ آ گئے، ٹھیک ہے، یہ کیسی نعمت ہے، تم اتنے رنگ اتنی انواع کے ساتھ، صرف انسانوں کو آپ دیکھیں کتنی انواع ہیں، کتنی ریسز ہیں، کتنا کلچر ہے، کتنا رچ لینگویجز ہیں اور سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ انسانی عقل کو سوچ کے حیران ہو جاتے ہیں، یار کیسے کیسے عقل والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کی ڈیٹیلز میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ آسمان اور زمین سے مخلوق کا رزق مہیا کرنا، پھر آسمان سے بارش اتارنا، زمین سے نباتات اگانا، یہ سارے معاملات جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، یہ ساری نعمتوں کا ذکر اللہ پاک کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو پھر اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا ہی بات گزار بننا، یہ کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے قریب کہ خدا کی یاد سے غفلت کرنا بھی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اور یہ ساری بات لاجک کے اوپر ہے، بنیادی لاجک کے اوپر۔ اگر اب اشارہ تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ رب ارشاد فرماتا ہے اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو، کوئی ہے شک اس میں، تو ہم نے اپنے خاص بندے پر جو یہ نازل کی ہے اس کتاب کے بغیر تمہیں کوئی شک ہو تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ تم اس کی صورت، اس مثل کوئی صورت، ٹھیک ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اس کو بھی یاد کر لیں، کبھی لکھ لیں کہیں پہ بھی، جب بھی مدد کے ساتھ من دون اللہ آئے گا نا تو اس کا مطلب بتوں گے۔ رول کیا ہے، جب بھی قرآن پاک کی عربک میں مدد لفظ آئے کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تمہاری مدد رد کر دی جائے گی، یا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی الفاظ آپ سنیں گے اس میں آپ عربک میں ایک لفظ استعمال ہوگا من دون اللہ، یا تمہارے کوئی اولیاء نہیں ہوں گے، وہ اولیاء من دون اللہ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ مددگار کون ہوں گے؟ جو اللہ کے سوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا، من دون اللہ جب آئے گا، یعنی کہیں آپ کوئی آپ کو اردو ترجمہ مل گیا فار ایگزامپل، تو فوراً عربی کی طرف جائیں اور دیکھیں وہاں پہ آیت کیا لکھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب جب من دون اللہ ہوگا، اس کا مطلب کہ سوائے اللہ کے، اگینسٹ اللہ، اگینسٹ اللہ۔ تو جب اگینسٹ اللہ تو کوئی آ رہی ہے بات، تو سمجھ آ جائے گا کہ یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ اپنے سارے مددگار بلا لو جتنے تم بلا سکتے ہو اللہ کے مقابلے میں، کہ اللہ کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان، اور یہاں سے پھر کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثال کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان کی جا رہی ہے، جس کا آج تک کوئی رد نہیں کر سکا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے 3 بڑے بڑے چیلنجز ہیں، ایک تو ہے کہ جاؤ اس طرح کی کتاب لے آؤ، ایک چیلنج ہے کہ جاؤ ایسی کوئی صورت لے آؤ، یہ بات جو آپ نے پڑھی، پھر یہاں پہ کہا کہ اچھا صورت نہیں تو ایسی کوئی ایک آیت ہی لے آؤ اس کی مثل، سارے اکٹھے ہو جاؤ، تو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ تو ایسی قاہر دلیل ہے یہ، ٹھیک، کوئی اس دلیل کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ پورا آج تک نہیں اتر سکا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اور اس بات میں آپ اطمینان رکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے کوششیں نہیں کی جا رہی ہوں گی، کی گئی ہوں گی، بہت کوششیں کی گئی، لیکن واللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال، اور یہ کوششیں بھی تک جاری ہیں۔ میں نے بذاتی طور پہ 2 کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ کسی نے اپنا قرآن پاک بنایا ہے۔ ایک کیس تو پاکستان میں دیکھا تھا، ہم نے کیس کیا تھا ان کے اوپر، ہاں، تو وہ بڑا ماہر آدمی ہے عربی کا، اور وہ اس نے کہا میں وہ چھوڑیں جو بھی اس نے کہا۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سنی بات نہیں، میرے ذاتی ایکسپیرینس کے اندر یہ باتیں ہوئی ہیں۔ میں نے 2 کیسز ایسے دیکھے ہیں اپنی زندگی کے اندر جہاں پہ کام ہوا ہے۔
ہاں جی اور الحمدللہ ایک کیس میں نے اپنی مدعیت میں کرایا تھا CIA کے اندر، سائبر کرائمز کے اندر، ٹھیک ہے. مسلمان کہتا تھا اپنے آپ کو، نبی کہتا تھا خود کو. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، نو ڈاؤٹ آف اٹ. ایتھیزم بہت زیادہ ہے پاکستان میں، لوگوں کو نہیں پتہ. ہم تو اپنے وہ دائرے سے نہیں نکلتے نا باہر. نبیوں کے دعوے بھی کیے، جی نبی کے دعوے بھی ابھی بھی ہو رہے ہیں، اور یہ اٹ از ہیپننگ. یعنی یہ کوئی پرانی بات نہیں میں آپ سے کر رہا، یہ چند سال پہلے کی بات ہے. اور اس نے پھر وہ پورا اس نے وہ قرآن پاک اپنا وہ اس کو گرامیٹیکلی اس نے پورا الائن کیا، اس کو پڑھتا تھا، اس کو بتاتا تھا، وہ سارا کچھ. وہ پھر ہمارے پاس ثبوت آئے، ہم نے ان کو دیکھا بھی، پھر ہم نے آگے بھیجا بھی. وہ ایک پورا کیس تھا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از ہیپننگ. کوششیں ہوتی ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ وہ اس کی مثال نہیں آ سکتی. یہ ایسی زبردست دلیل ہے، ایک واحد زبردست اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، کیونکہ واقعی کوئی جو ہے نا وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا. سوال جواب کا سیشن آپ نے جی اس کے بعد ابھی آئے گا انشاءاللہ. جی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر ہے تو اس کو لکھ لیں تاکہ بھولیں نہ. آپ موبائل میں کہیں لکھ لیں تو پھر انشاءاللہ ہم کوشچن آنسر کے سیشن میں اس کے اوپر بات کریں گے. تو بہرحال تو یہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ایسی زبردست دلیل ہے کہ جو طالب صادق ہوگا اس کو اطمینان بخشتی ہے اور منکروں کو ہمیشہ عاجز کر دیتی ہے. اور یہی اس کا معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. قرآن پاک کے بہت سارے معاملات ہیں، اس میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ عقلوں کو حیران کر دیتا ہے، یہ عاجز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور کریم آقا اسلام کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن کریم. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس ترتیب کا بھی خیال اللہ پاک نے کیا کہ پہلے وحدانیت کا ذکر ہے، پھر کریم آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، پھر قرآن پاک کا ذکر ہے. یہ بالترتیب آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ ذکر آپ نے سنا. ٹھیک ہے. اور اس آیت میں جو خاص بندہ جو نا اعلیٰ عبدینا جو لفظ استعمال ہوا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یعنی اس پر تمہیں اگر ریب ہے، شک ہے جو ہمارے خاص بندے کے اوپر اترا ہے. وہ خاص بندہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ پاک نے کیا. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ خاص بندہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اس انداز تعبیر میں یہ بڑی شان حبیبی ہے، محبوبیت کا ذکر ہے. اللہ پاک نے خاص یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے. وہ ہے نا بڑا خوبصورت شعر یاد آتا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ. وہ اس کی اصل یہ خلق کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ. تو پھر قرآن یہ پچھلے ہمارے سیشن میں مجھے یاد ہے اسی جگہ پہ ذکر بھی ہوا تھا کہ قرآن کیا صرف گرامیٹیکلی ہی نہیں. وہ کیوں ہے؟ اگر اتنا ہی آسان ہوتا کہ کوئی بھی 6 ماہ کا، 3 ماہ کا، 2 ماہ کا یا عربی لینگویج سیکھ کر ٹرانسلیشن کر سکتا ہوتا تو پھر تو بڑا آسان تھا. لیکن اٹس ناٹ لائک دس ایٹ آل. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم اس بارے میں ذکر کیا تھا. اس میں فصاحت بھی ہے، اس میں بلاغت بھی ہے، اس میں اور سارے معاملات ہیں، اس میں ترتیب ہے، غیب کی خبریں ہیں، کچھ اور پچھلے امور ہیں. تو اس میں بہت ساری ایسی سیٹنگ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی آیتیں یہ اکٹھی نہیں اتری، یہ اسکیٹرڈ اتری ہیں، بعد میں اکٹھا کیا گیا. یہ اپنے آپ میں بڑا کمال ہے. کوئی کلام ایسا مجھے بتائیں کوئی بڑے سے بڑا شاعر بھی ہو، شاعر کی اگر میں بات کروں تو وہ کلام ایسے اکٹھا ساری زندگی الگ الگ بولے اور بعد میں اس کو اکٹھا کرنے کا کہو، کتنا مشکل کام ہے. لیکن یہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ بھی اس میں ایک بڑی خوبصورتی ہے. اس لیے مجھے موقع ملا تو میں صرف اس کے اوپر بات کروں گا، قرآن پاک کے حسن کے اوپر، حسن ترتیب پر. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے انسانوں کے لیے. آج بھی آپ دیکھیں گے تو اس کا آپ کو معاملہ. اور اگر آپ فصاحت و بلاغت کی بات کریں، اس کی تاثیر کی بات کریں، اس کے رعب اور قوت اور اس کا جو اثر انسان کے اوپر اترتا ہے اس کی بات کریں، تو اس میں تو بہت کچھ حاصل. پھر صوتیات کے اعتبار سے اس کے اندر جو اس کا امتزاج ہے اس کی اگر آپ بات کریں، کہاں جو وقف اور جو چھوٹی چھوٹی جو پنکچویشن تک کا جو ایک خاصہ ہے اس کی آپ بات کریں. آیات کی ترتیب، کوئی ایسی آیتیں ہیں کہ وہ یعنی آپ بیک سے پڑھیں یا اس طرح سے پڑھیں ایک ہی ترتیب میں آتی. اور جتنے بھی فنون زبان کے ہو سکتے تھے یا ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے سے موجود ہیں. انسان حیران ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سارا کچھ سے موجود ہے. جب وہ سارا کچھ شامل ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے میں کیسے لے کر آؤں، نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑی خوبصورتی ہے. آگے فرماتا رہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، ساتھ رب نے بھی فرما دیا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. ٹھیک ہے. اگر تم نہ کر سکو لیکن تم ہرگز نہ کر سکو گے،
تو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اعدت تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ للکافرین، کافرین کے لیے. یا کافرین کا معنی انکار کرنے والوں کے لیے. کفر کا لفظی معنی انکار کرنا ہے. تو انکار کرنے والے جو اس کا انکار کریں گے، اس کا رد کریں گے، ہو جائیں گے پھر ادھر. پتھر سے کیا معنی ہے یہاں پہ؟ پتھر سے معنی وہ سارے بت ہیں دراصل، ان کو آگ میں پھینکا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ سارے پتھر جن کو وہ پوجتے ہیں، وہ پتھر اس میں ڈالے جائیں گے. اور اس میں بھی اصل میں سائیکالوجیکل سزا ہے. تو پتھر ہی ہے، تو اس کو کیا ہوگا؟ وہ اسی لیے ہے کہ جب ان کو پھینکا جائے گا نا تو ان کی تکلیف میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہائے ہائے یہ تو دیٹس اے سائیکالوجیکل افیکٹ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دیئر آن دیم. اس کے لیے یہ دیکھو، تو ایک نسبت تھی نا ان کو وہ تھا، تو اس کی تکلیف انہیں ہوگی، تو اللہ اس تکلیف کو اصل میں بڑھا رہا ہوگا. یہ بھی اصل میں ایک عذاب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اور اعدت للکافرین جو کہا گیا کہ تیار ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، یہ دلیل ہوئی ہمارے لیے کہ جہنم تیار ہے، جہنم موجود ہے پہلے سے، یہ نہیں کہ بنے گی، جہنم پہلے سے موجود ہے. یہ اس بات کی دلیل ہوئی. ٹھیک ہے، تو پیدا ہو چکی ہے، کافروں کے لیے تیار ہے. اس میں اشارہ یہ بھی ہو گیا کہ مومن اللہ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جہنم بطور خاص پیدا ہی کافروں کے لیے کی گئی ہے. وبشر الذین آمنوا، اور پھر میں نے جو کافروں کا لفظ کفر کا ترجمہ کیا تھا وہ بھی اسی لیے کیا تھا، منکرین کے لیے. یا لفظ منکر ہے کہ اگر کچھ دیر کے لیے جائے گا تو وہ بات پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس نے کسی بات کا انکار کیا تھا، چاہے جزوی طور پہ کیا تھا. دیکھو وہ تھوڑی دیر کے لیے جائے گا اور پھر واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس معنی کا دیکھیں نا، ایک لفظ کا ایک خاص معنی ہے، غلط کر دیں گے تو یہاں سے یہاں ہو جائے گی بات. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، تو جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو پہلے ہمیں دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص انداز ہے قرآن کریم میں. پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں عذاب کا، جہاں جہاں جہنم کا ذکر ہوگا، اس کے فوراً بعد آپ کو جو ہے وہ جنت کا ذکر ملے گا، نعمتوں کا ذکر زیادہ ملے گا. دیکھیں نا، ادھر ایک بات تھی، یہاں پہ تین باتیں کر دی ہیں ساتھ. کیوں کی ہے؟ تاکہ حوصلہ بڑھتا رہے انسان کا، امید رہے اس کی رحمت سے، انسان مایوس نہ ہو. کہا گیا کہ نہیں اچھا کرو گے تو دس از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو بی دیئر. ٹھیک ہے، تو ترغیب ہے یہ آپ دیکھیں گے پورے معاملات، اس کو کہتے ہیں ترغیب و ترہیب. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ ترغیب ہے وہاں ترغیب بھی ہے. جہاں پر تھوڑا سا ایسا کہا گیا کہ بھی آواز آ جاؤ ڈانٹا کے، تو فوراً اللہ کی رحمت، سبحان اللہ. تو یہ خوبصورتی ہے قرآن کریم کی. تو اس کے فوراً بعد یہ کہہ دیا گیا کہ اعمال اور ثواب کا ذکر ہے جس میں بشارت ہے. صالحات یعنی وہ نیکیاں، وہ عمل جو شرعاً اچھے ہیں ان کو صالحات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں فرائض اور نوافل سارے داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں بھی دیکھیے گا ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا گیا ہے. یہ ایک علماء کے درمیان بحث ہے کہ کیا ایمان عمل ایمان کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال یہاں پہ ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. عمل اور ایمان الگ الگ ہے. ایمان جو اندر ہوتا ہے، عمل جو ہم ایکشن کرتے ہیں، بس یہ سمجھنے کی بات آپ کے لیے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں. تو سمجھ آ گیا نا آپ کو، ایمان از اے ہول ڈفرنٹ تھنگ، یور ایکشن از اے ہول ڈفرنٹ تھنگ اینڈ اٹ از کنیکٹڈ ود یور ایمان. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے، کچھ لوگ ہمیں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ تم عقیدہ 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 اسی پہ کیوں زور دیتے ہو. تو اس کی وجہ ہے بھائی، اس کی وجہ ہے، انڈرسٹینڈ کریں اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ ماننا یعنی ایمان. ہاں، آپ کے ایک اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو کا نام ایمان ہے. وہ پوائنٹ آف ویو یعنی خالی دل سے ماننا نہیں، دل سے ویسا ماننا جیسا ماننے کے لیے کہا گیا ہے، یہ ایمان ہے.
اس پہ کوئی چوں چرا دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں ہے. دس از یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اگر اس سے چوں چرا ہوگا تو پھر معاملہ خراب ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ پھر یہاں پہ کہا گیا وہ پھل دیا جائے گا جو متشابہہ، یعنی وہ ایسا ہوگا کہ لگے گا دنیا جیسا مگر ہوگا ڈیفرنٹ. وہ کہا گیا کہ جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے. ٹھیک ہے. اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جو دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے لفظ سنا ہوگا پلیزنٹ سرپرائز. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی سائیکولوجیکل ہیپینس ملے گی ہر دفعہ نیا، اس میں جستجو بھی رہے گی، خواہش بھی رہے گی. آپ دیکھو نا کوئی چیز ہے کہ ہم ملے تو آپ اس سے بور ہو جاتے ہیں نا، کتنی اچھی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتا ہے یار میں اب کھاؤں گا تو اب کچھ اور ملے گا، تو اس میں انسان شوق رکھتا ہے. تو اللہ پاک یہ ہیپینس بھی آپ کو دے گا. اتنی ہیپینس کا بھی خیال رکھا گیا. ٹھیک ہے. کبھی تھوڑا سا غور کرنے سے آپ کو پھر مزہ آئے گا کہ ہاں یار اچھا یہ بات بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں نا اگر آپ کے پاس ایسے ایپلز ہوں جو ہر دفعہ نئے ہی فلیور دیں آپ کو، تو یار یہ تو پھر کمال ہے، مزہ آ رہا ہے. اینڈ اٹ ول کیپ کمنگ اینڈ کمنگ اینڈ کمنگ اینڈ کمنگ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہوگی جس کے اندر آپ کو ایک ہیپینس، ایک کیوریوسٹی، ایک خوشی کا اس میں ایک عنصر چھپا ہوگا، یہ آپ کو ملے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو وہ لطف زیادہ ہوتا جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. تو ایک معنی یہی ہے، اور ایک معنی جو ہم جیسی سمجھ رہے ہیں کہ جو دنیا کے اندر پھل ملے گا اس کی طرح سے ہوگا اور اسے وہ مانوس ہوں گے. جب اس کو کھانے کے لیے جائیں گے اور دیکھیں گے تو یہ تو ان سے اعلیٰ ہے. تو دو معنی سمجھ میں آگے. ایک تو ہوگا کہ جنت میں جو ملتے ہوں گے وہ چونکہ ملتے رہتے ہوں گے تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ وہی ہیں، لیکن وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ والے ہوں گے. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ وہ دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے، لیکن جب اس کو کھانے کے لیے جائیں گے تو ان کا ٹیسٹ ہر دفعہ ان کو ڈفرینٹ ملے گا. یہ دونوں طرح کے معنی. ٹھیک ہے. ازواج مطہرہ کا ذکر کیا گیا، پاکیزہ بیوی، یہ خواہ حوریں ہوں یا جنتی بیویاں ہوں. ٹھیک ہے. یعنی دونوں طرح سے ان کا ذکر کر دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری ہر طرح کی ناپاکی، ہر طرح کی گندگی سے مبرہ ہوں گی. ان کے اوپر کوئی میل نہ ہوگا، کوئی گندگی نہ ہوگی، اور ان کے ساتھ کوئی بد مزاجی نہیں ہوگی، کوئی بد خلقی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہر طرح سے یہ یعنی ایوری میننگ آف پاکیزگی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان میں شامل ہوگی. ٹھیک ہے. اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو ہمیشہ کا معنی یہاں پہ ہے کہ پھر جنتی کے لیے وہاں پہ فنا نہیں ہے. جنتی پھر ہمیشہ وہاں ہوگا، جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. جنت میں جو چلا گیا وہ جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں ہے.